بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. اب یہاں سے خبر مقبول کی تقسیم شروع کر رہے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر آحاد میں مقبول اور مردود دونوں ہیں. تو اب یہاں سے مردود کی جو خبر مقبول کی جو قسمیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پہلی تقسیم کے تحت یہ 4 قسمیں ذکر فرمائیں گے. پہلی قسم ہے صحیح لذاتہ، دوسری قسم صحیح لغیرہ، تیسری حسن لذاتہ اور چوتھی حسن لغیرہ. ہاں، صحیح و حسن کے نیچے درجہ ضعیف کا آتا ہے، اور ضعیف خبر جو ہے، ضعیف حدیث، وہ خبر مقبول میں نہیں بلکہ خبر مردود کی قسموں میں آتی ہے. کہتے ہیں وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ. یہ بنقل متعلق ہوگا ایک مقدر سے. اب چاہے اس مقدر کو حالت نصب میں مقدر کریں اور اسے حال بنا دیں، ثابتم بنقل عدل تام الضبط، یا اسے الثابت مقدر مانیں اور اسے خبر الآحاد کی صفت بنائیں. اور متصل السند یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا گیا، ایسے ہی غیر معلل ولا شاذ. تو فرماتے ہیں کہ اور وہ خبر آحاد، خبر واحد، جو راوی عادل تام الضبط کی نقل سے ثابت ہو، درا حالے کی وہ متصل السند ہو اور معلل اور شاذ نہ ہو، تو وہ صحیح لذاتہ ہے. وہ صحیح لذاتہ. تو حدیث صحیح لذاتہ کے لیے گویا کہ 5 شرطیں ہیں، 5 باتیں پائی جائیں گی تو وہ صحیح لذاتہ ہی ہوگی. پہلی بات یہ کہ اس کا راوی عادل ہو. دوسری بات کہ تام الضبط ہو، صرف ضابط نہیں کریں بلکہ تام الضبط کریں کہ اس کا ضبط کمال کا ہو. تو دو شرطیں یہ ہو گئیں. تیسری شرط ہے کہ اس کی سند متصل ہو، بیچ میں انقطاع نہ ہو. غیر معلل ولا شاذ، یہ 2 عدمی شرطیں ہیں کہ معلل نہ ہو اور دوسرے کے شاذ نہ ہو. معلل اور شاذ کی تفسیر آگے آ رہی ہے. تو جب یہ 5 باتیں پائی جائیں گی حدیث کے اندر تو وہ حدیث صحیح لذاتہ ہی کہلائے گی. کہتے ہیں وَهَذَا أَوَّلُ تقسیم المقبول، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تقسیم للمقبول، إِلَىٰ 4 أنواع. اور یہ خبر مقبول کی پہلی تقسیم ہے 4 انواع کی جانب، 4 قسموں کی جانب. لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَشْتَمِلَ مِن صِفَاتِ الْقَبُولِ عَلَىٰ أَعْلَاهَا أَوْ لَا. خبر مقبول پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جس کے اندر صفات قبول پائی جائیں. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ، اس لیے کہ خبر مقبول یا تو صفات قبول کے اعلیٰ درجے پر مشتمل ہوگی، اما یشتمل من صفات القبول علی اعلیٰ، اس لیے کہ خبر مقبول یا تو قبول کی صفتوں میں سے اعلیٰ صفات پر مشتمل ہوگی، اولا یا اعلیٰ صفات پر مشتمل نہ ہوگی. الاول الصحیح لذاتہ، اول صحیح لذاتہ ہے. والثانی
ان وجد ما یجبر ذلک القصور ککثرت الطرق فهو الصحیح ایضا لیکن لا لذاتہ. اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ اعلیٰ صفات قبول پر مشتمل نہ ہو. تو اب کچھ اس کے اندر قصور پیدا ہو گیا، تو کہتے ہیں والثانی ان وجد ما یجبر ذلک القصور، اور ثانی میں اگر اس قصور کو پورا کرنے والی چیز پا لیا جائے وہ جو اس قصور کو، اس کمی کو پورا کرے. جبر اجبر بوانا پورا کرنا، جیسے کہ کثرت طرق، تعدد طرق. فہو الصحیح ایضا لیکن لا لذاتہ، تو وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ صحیح لا لذاتہ یعنی صحیح لغیرہ ہے. وحیث لا جبران، اور جہاں قصور کو پورا کرنے والی بات نہ پائی جائے، یعنی حدیث صفات قبول پر تو مشتمل ہے لیکن اعلیٰ صفات قبول پر مشتمل نہیں، اور وہاں اس قصور کو پورا کرنے والی چیز بھی نہیں پائی جا رہی، یعنی کثرت طرق بھی نہیں ہے. کہتے ہیں فہو الحسن لذاتہ، تو وہ حسن لذاتہ ہے. وَإِن قامت قرینۃ ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن ايضا لیکن لا لذاتہ. اور کہتے ہیں اگر خبر ایسی تھی کہ جس میں توقف کی ضرورت تھی، اب کوئی قرینہ پا لیا گیا جو اس کے اندر جانب قبول کو راجح کر دے رہا ہے، تو خبر متوقف فیہ جس میں جانب قبول کا قرینہ پا لیا جائے تو وہ خبر بجائے موقوف اور مردود ہونے کے وہ بھی حسن ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ حسن لغیرہ ہی ہوگی، حسن لا لذاتہ ہی ہوگی. کہتے ہیں وَإِن قامت قرینۃ ترجح جانب قبول ما يتوقف فیہ فهو الحسن ایضا لیکن لا لذاتہ. اور اگر قرینہ قائم ہو جائے، قرینہ پا لیا جائے جو خبر متوقف فیہ کے جانب قبول کو راجح کر دے تو وہ بھی حسن ہے لیکن لا لذاتہ. تو یہ چار قسموں کی جانب جو تقسیم ہے دلیل حصر کا اور وجہ ضبط کا بیان ہو گیا. اب یہاں شارح حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحیح لذاتہ کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ کہتے ہیں وقدم الکلام علی الصحیح لذاتہ لعلو رتبتہ، اور صحیح لذاتہ پر گفتگو کو پہلے رکھا اس کے مرتبہ کے بلند ہونے کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے کہ ان چاروں قسموں میں سب سے عالی رتبہ صحیح لذاتہ کا ہے، تو اس کے علو رتبہ کی بنیاد پر پہلے بیان کیا. اب اس تعریف کے اندر جو اجزاء آئے ہیں، جو کلمات آئے ہیں، ان کلمات کی تشریح کریں گے اور پھر آگے چل کر کے قیود احترازیہ کا فائدہ بیان کریں گے. کہتے ہیں والمراد بالعدل من له ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروۃ. عدل یہاں پر عادل کے معنی میں ہے، مبالغہ کے طور پر عدل کہا گیا ہے. تو عدل سے مراد کون ہے؟ کسے عدل کہیں گے، کسے عادل کہیں گے؟ یہاں کہتے ہیں من لہو ملکۃ، اور عادل سے مراد وہ شخص ہے جس کے اندر ایسا ملکہ پایا جاتا ہو جو تقوی اور مروت کی پابندی پر اسے ابھارے. ملکہ کہہ رہے ہیں، ملکہ نفس کے اندر راسخ کیفیت کو کہا جاتا ہے. کسی بھی چیز کی جو راسخ کیفیت نفس کے اندر پیدا ہو جائے، نہ بدلنے والی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اسی کیفیت راسخہ کو ملکہ کہتے ہیں. اور اگر وہ راسخ نہ ہو بلکہ وہ بدل سکتی ہو، ختم ہو سکتی ہو، تو اسے ملکہ نہیں کہیں گے بلکہ حال کہیں گے. تو کہتے ہیں کہ عدل سے مراد وہ شخص ہے جس کے اندر ایسا ملکہ ہو جو اسے تقوی اور مروت کی پابندی پر ابھارے. تقوی کی تفسیر آگے کر رہے ہیں. مروت کا معنی ہے، مروت یہ مروءتن ہے، چونکہ واو مدہ زائدہ کے بعد حمزہ واقع ہوا
اس لیے اسے واو سے بدل کر ادغام کر دیا گیا، جیسے آپ نے مقروۃ میں پڑھا تھا۔ تو مروت کا معنی ہوتا ہے ایسے کاموں سے بچنا، ایسے کاموں سے احتراز کرنا جو عرف میں عقول سلیمہ والوں کے نزدیک مذموم ہوں، یعنی جسے لوگ اچھی عقل والے لوگ، اچھے لوگ جسے برا جانتے ہوں، شرعاً جس سے منع نہ کیا گیا ہو لیکن عرفاً کیا اسے برا جانا جاتا ہو، تو ایسے کاموں سے احتراز کرنا، بچنا، یہ مروت کہلاتا ہے۔ جیسے راستے پر پیشاب کرنا، راستہ چلتے ہوئے کھانا پینا، کمینے قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، تو یہ سارے کام مروت کے خلاف ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عدل سے مراد وہ شخص ہے جس کے اندر ایسا ملکہ ہو جو اسے تقوی اور مروت کی پابندی پر آمادہ کرے۔ والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئہ من شرک او فسق او بدعت، اور تقوی سے مراد برے اعمال سے اجتناب اور پرہیز ہے۔ اب اعمال سیئہ کا یہ بیان ہے، من بیان کے لیے ہے، من شرک او فسق او بدعت، یعنی شرک یا فسق یا بدعت سے پرہیز کرنا۔ تو برے اعمال میں سب سے برا عمل شرک ہے، تو کفر و شرک سے بچنا، اور ساتھ ہی فسق سے بچنا، جو کام واجب ہے اس کا چھوڑنا فسق، یا جو حرام ہے اس کا کرنا فسق ہے۔ تو واجبات کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا، یہ دونوں فسق میں شامل، فسق سے بچنے میں شامل ہو گیا۔ او بدعت، یا بدعت سے بچنا۔ بدعت کا عام طور سے اطلاق بدعت اعتقادی پر ہوتا ہے۔ تو شرک و کفر کا بیان تو ہو، شرک اور شرک ہی میں کفر بھی داخل ہے کہ ضروریات دین کا انکار پایا جائے یا غیر اللہ کو معبود یا واجب الوجود مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ اور بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مأثور و منقول ہے، اس کے خلاف عقیدہ بنانا، عقیدہ رکھنا، یہ بدعت کہلاتا ہے، جس کا ترجمہ آپ بد مذہبی کر لیں۔ اور تقوی سے مراد تمام اعمال سیئہ یعنی شرک یا فسق یا بد مذہبی سے بچنا، پرہیز کرنا ہے۔ والضبط ضبطان، تو یہ عدل کی تفسیر ہو گئی، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب آ گیا تھا تام الضبط، تو ضبط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضبط کا معنی محفوظ رکھنا۔ اب کہتے ہیں والضبط ضبطان، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط دو طرح کا ہے۔ ضبط صدر، ایک ہے سینے والا ضبط، یعنی زبانی یاد رکھنا، وہو ان یثبت ما سمعه بحیث یتمکن من استحضارہ متی شاء۔ ضبط صدر یہ ہے کہ جو سنے اسے برقرار رکھے، اسے ثابت رکھے اس طور پر کہ اس کے استحضار پر قادر ہو جب چاہے تب اس کو حاضر کر سکے، اسے سنا سکے، اسے بیان کر سکے۔ تو کہتے ہیں ضبط صدر یہ ہے کہ جو سنا اسے برقرار رکھے، اسے ثابت رکھے اس طور پر کہ اس کے استحضار پر قادر ہو جب چاہے۔ وضبط کتاب، اور دوسری قسم ہے ضبط کتاب، یعنی لکھ کر کے محفوظ رکھنا، کتاب میں لکھ لیا اور اس طریقے سے وہ چیز محفوظ ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ وہو صیانتہ لدیہ منذ سمع فیہ وصححہ الی ان یؤدیہ منہ، اور وہ ہے ضبط کتاب، وہ ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا، کتاب میں لکھ لیا اور کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھنا جب سے اس میں سنا، اور جب سے اس میں سنے اور اس کو صحیح رکھے یہاں تک کہ اسے اس سے ادا کر دے۔ تو
جو حدیث یا جو بات سنی ہے اسے ادا کرنے تک اسے کتاب میں محفوظ رکھنا، کتاب میں بچانا اور اس کی صحت کا التزام کرنا۔ وقیدہ الا ان یؤدیہ، یہ الا جو یہ متعلق ہوگا صیانتہ، صیانت مصدر سے، تو ضبط کتاب کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیں، اور وہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے جب سے اس میں سنا اور اس کی تصحیح کی، یہاں تک کہ اسے اس سے ادا کر دے، یعنی نقل کر دے، روایت کر دے۔ وقیدہ بالتام اشارۃ الی الرتبۃ العلیٰ فی ذلک، اور اسے تام سے مقید کیا کہ صرف ضابط نہ کہا بلکہ تام ضبط کہا، تو کہتے ہیں اور اسے تام سے مقید کیا ضبط کے سلسلے میں بلند رتبہ کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، یعنی اس کا ضبط بلند مرتبے کا ہونا چاہیے، بہت اونچے درجے کا، کمال کا ضبط اسے ہونا چاہیے۔ اب آگے آیا تھا متصل السند، کہ اس کی سند متصل ہو۔ متصل کسے کہتے ہیں والمتصل ما سلم اسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، اور متصل وہ حدیث ہے جس کی سند اس میں سقوط سے، راوی کے ساقط ہونے سے محفوظ ہو۔ کیسے سقوط سے محفوظ ہوگی؟ بحیث یکون کل من رجالہ سمع ذلک المروی من شیخی، اس طور پر کہ اس کے تمام راویوں نے اس مروی حدیث کو اپنے شیخ سے سنا ہو۔ تو ہر ایک نے اپنے شیخ سے سنا ہو، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کسی نے اپنے شیخ کا ذکر نہ کیا اور شیخ سے نہیں سنا، شیخ کے اوپر سے ان کو وہ روایت ملی اور ان کا ذکر کر دیا۔ تو کہتے ہیں متصل وہ حدیث ہے جس کی سند اس میں سقوط سے محفوظ ہو، اس طور پر اس کے تمام راویوں نے اس مروی کو اپنے شیخ سے سنا ہو۔ والسند تقدم تعریفہ، اور سند کی تعریف گزر چکی ہے۔ متصل سند میں جو سند کا لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں اس کی تعریف گزر چکی ہے کہ طریق متن کا نام سند اور اسناد ہے۔ والمعلل لغۃ ما فیہ علت، ہاں غیر معلل ولا شاذ آیا تھا، تو معلل کا معنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لغتاً معلل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی علت، جس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہو۔ واصطلاحاً ما فیہ علت خفیۃ قادحہ، اور اصطلاحاً محدثین کی اصطلاح میں معلل وہ حدیث ہے جس میں ایسی خفی علت پائی جائے جو اس کے اندر قدح اور جرح پیدا کر دے، اس کے اندر ضعف پیدا کر دے۔ والشاذ لغتاً الفرد، اور شاذ کا لغوی معنی تنہا اور اکیلا ہوتا ہے، جو جماعت سے الگ ہو جائے اسے شاذ کہا جاتا ہے۔ واصطلاحاً ما يخالف فيه الراوی من هو ارجح منه، اور اصطلاح میں شاذ اسے کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کرے، یعنی کہ راوی کچھ کمی یا بیشی کر دے اور وہ کمی یا بیشی اس میں وہ چیز اس میں نہ پائی جائے جو اس سے راجح راوی نے روایت کی ہے، تو یہ راوی اپنے سے راجح راوی کی مخالفت کرنے والا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں شاذ لغت میں فرد اور الگ ہونے والے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس حدیث کو جس میں راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کرے۔ وَلَهُ تفسیر آخر سیأتی انشاء اللہ تعالی، اور اس کی ایک اور تفسیر ہے، ایک اور تعریف ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تنبیہ، اب یہاں سے قیود کا فائدہ بیان کر رہے ہیں اور تعریف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تنبیہ قولہ وخبر الآحاد کالجنس وباقی قیودہ کالفصل، تعریف میں جو خبر الآحاد آیا ہے یہ جنس کے منزل میں ہے، اور دیگر قیود، باقی قیود جو بچ رہی ہیں، کالفصل وہ فصل کی طرح ہیں، فصل کے مانند ہیں۔ تو تعریف چونکہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے تو یہاں پر جنس اور فصل کے درجے میں کون ہے وہ بیان کر دیا کہ خبر الآحاد یہ جنس کے منزل میں ہے کہ اسی کی چاروں قسمیں ہیں، اور باقی قیدیں بنقل عدل تام الضبط
متصل السند غیر معلل ولا شاذ، یہ باقی قیود فصل کے درجے میں کہ ان سے احتراز ہو رہا ہے۔ اب کس کے ذریعے کس سے احتراز ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں وقولہ بنقل عدل احتراز عما ينقلہ غیر العدل، اور متن کا قول بنقل عدل یہ احتراز ہے اس حدیث سے جس کو غیر عادل روایت کرے، نقل کرے۔ وقولہ ہوا یسمى فصلا، تو ایسے ہی عدل کے بعد تام ضبط آیا تو جسے غیر تام ضبط روایت کرے اس سے احتراز ہو گیا۔ متصل السند کہنے سے منقطع اور مرسل وغیرہ نکل گئیں، غیر معلل ولا شاذ کہنے سے معلل اور شاذ نکل گئیں۔ وقولہ ہوا یسمى فصلا، ہوا صحیح لذاتہ میں جو ہوا آیا، کہہ رہے ہیں ہوا یہ ضمیر فصل ہے، ہوا کا نام فصل رکھا جاتا ہے۔ یتوسط بین المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں آتا ہے۔ یوذن بان ما بعدہ خبر عما قبلہ وليس بنعت له، یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل کی خبر ہے، ما قبل کی صفت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ نعت اور خبر کے درمیان فصل کرتا ہے اس لیے اسے ضمیر فصل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقول ہوا یسمى فصلا، اور متن کے قول ہوا میں جو ضمیر ہوا آئی ہے یہ اس کا نام فصل رکھا جاتا ہے جو مبتدا اور خبر کے بیچ میں آتی ہے۔ یہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل کی خبر ہے اور اس کی صفت نہیں ہے۔ وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، اور متن کا قول لذاتی ہی یہ اسے خارج کر دے رہا ہے جسے صحیح کہا جاتا ہے لیکن امر خارج کی وجہ سے، ایسے امر کی وجہ سے جو اس کی ذات میں نہیں بلکہ اس کی ذات سے خارج ہے۔ کما تقدم، جیسا کہ گزر چکا کہ صحیح کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے لیکن لا لذاتی ہی، تو اسی کو نکالنے کے لیے صحیح کے ساتھ لذاتی ہی بڑھایا گیا۔ تو یہاں تک یہ خبر صحیح لذاتی ہی کی تعریف مکمل ہوئی، اور قیود کے معانی اور ان کے فوائد کے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔